ایک صحابی کے پاؤں میں کہا کسرا کا تاج جو اس کے سر پر ہوتا تھا اور لٹکا ہوا ہوتا تھا سونے کا اور ہیرے جواہرات، وہ اس کی پاؤں میں پڑا ہوا ہے۔ کسی نے کہا آپ جانتے ہیں یہ کتنا قیمتی تاج ہے؟ تو صحابی نے کیا فرمایا کہ میں تاج اس کو نہیں جانتا کہ یہ کتنا قیمتی ہے، میں اس عرب کو جانتا ہوں جس نے کسرا کے سر سے اتار کر میرے پاؤں میں لا کر ڈال دیا، میں اس رب کا جاننے والا ہوں۔ میں تاج کا جاننے والا نہیں ہوں، میں اس رب کا جاننے والا ہوں۔ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے اور اللہ کی مانیں گے تو یہ ساری دنیا تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے نا، یہ ساری مخلوق اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ اللہ رب العزت سب پاؤں میں لا کر کے ڈال دیں گے، اور اگر ہم دنیا کی محبت کے ساتھ دنیا سے گئے، دنیا میں رہے تو پریشانیوں سے جان نہیں چھڑا سکتے، اور موت کے وقت جو پریشانی ہوگی وہ اور بڑھ جائے گی اور حشر میں اور بڑھ جائے گی۔ تو تبلیغ میں کس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ بھائی ہم دیکھیں، ہم سمجھیں اس بات کو کہ میں کس چیز سے قیمتی بن سکتا ہوں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی بڑوں کی تو بھائی پھر محنت کرنا آسان ہے، جس چیز کو قیمتی سمجھیں گے اس کی محنت بھی آسان ہے۔ جب ہم اس کو قیمتی سمجھیں گے تو بھائی 4 مہینے کیا چیز ہے اور سال کیا چیز ہے، وہ تو ساری زندگی لگا کر کے بھی کہیں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور جب انسان محنت کرتے کرتے ایمان کے کمال تک پہنچ جاتا ہے تو ساری دنیا اس ایک ایمان والے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جیسے ساری کائنات اس ایک ایمان والے کی وجہ سے باقی ہے جس کے دل کے اندر ذرا یعنی کم سے کم ایمان ہے، تو اسی طریقے سے اگر وہ ایمان کی چوٹیوں پر پہنچ جائے تو ساری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چاہے دنیا کی جتنی فوجیں ہوں، چاہے دنیا کے جتنے جو ہیں وہ طاقت ہو، ایمان والے کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے نا۔ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اس بات کو سمجھ گئے اور اس لیے محنت کا رخ موڑ دیا۔ محنت کا رخ وہ ایمان کی طرف کر دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے یقین کی طرف کر دیا کہ یہ یقین حاصل ہو جائے، حضور کے طریقوں کا یقین حاصل ہو جائے اور اعمال کا یقین حاصل ہو جائے۔ جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا، جو ایمان کے اور اعمال کے یعنی وہ کمال پر پہنچے ہوئے ہوں گے، تو کہا کہ ان سے اعمال چھوٹ نہیں سکتے، چونکہ اس کو کامیابی اسی میں نظر آئے گی۔ کہا جب یہ چیز حاصل ہوگی تو کامیابی بھی اعمال میں نظر آئے گی، اور جب اس میں کمزوری ہوگی تو ہمیں بھی ملک اور مال میں اور عہدے اور منصب میں کامیابی نظر آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک دین عطا فرما دیا، اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہماری دنیا بھی اس کے ذریعے سے بن جائے اور ہماری آخرت بھی اس کے ذریعے سے بن جائے۔ مگر دین پر کون چلے گا؟ جو یقین کو حاصل کرے گا۔ کہ آج دین پر چلنا کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ تو بڑوں نے، اللہ والوں نے، کہ جیسے دنیا والے مرض بتاتے ہیں، ڈاکٹر مرض بتاتے ہیں، آپ کو کیا مرض ہے نا، تو ساری امت کا مرض اللہ والوں نے کیا بتایا؟ کہ بے یقینی ہے جس کی وجہ سے دین پر نہیں چل رہے، ایمان میں کچھ نظر نہیں آ رہا، الیاذ باللہ، اور دین میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہ اگر اس میں ایسی کامیابی نظر آئے جیسے دنیا میں نظر آ رہی ہے، کون ہے جو دین کی محنت نہ کرے؟ دین پر اس وجہ سے نہیں چلنا مشکل ہو رہا ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے، بے یقینی ہے، یہ بے یقینی رکاوٹ بنی ہوئی ہے دین پر چلنے کے لیے۔ تو تبلیغ میں سب سے پہلی محنت کس کی ہے؟ یقین کی ہے کہ اتنی اللہ کی ثنا اور صفت روزانہ بیان کریں
اور اتنا سنیں کہ بھائی دل سے سب کی عظمت نکل جائے، سب سے ہونا دل سے نکل جائے، ایک اللہ سے ہونا دل کے اندر راسخ ہو جائے کہ کرنے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ پاک کی ذات۔ ہوائیں کس کے امر سے چلتی ہیں نا، موسم کس کے امر سے تبدیل ہوتے ہیں، دن اور رات کس کے امر سے آتے ہیں، زمینوں سے چیزیں کون اگاتا ہے نا، موسموں کو کون بدلتا ہے؟ کا جو روزانہ یہ بیان کرے گا اور سنے گا اس نیت کے ساتھ میری دل کی دنیا بدل جائے، اللہ اس کی برکت سے جو روزانہ اس کی محنت کرے گا اللہ اس کی دل کی دنیا کو بدل دے گا، دل رنگ جائے گا اللہ پاک کی ذات علی کے یقین سے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے یقین سے دل رنگ جائے گا، اور ساری دنیا کچھ بھی نظر نہیں آئے گی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات سب کچھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جو سورج کا پیدا کرنے والا، چاند کا پیدا کرنے والا، ستاروں کا پیدا کرنے والا، اور جو ہے عزت اور ذلت جس کے ہاتھ میں ہے، موت اور حیات جس کے ہاتھ میں ہے، صحابہ کرام تو بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھ گئے کہ خالد رضی اللہ عنہ کا کیا فرمایا، میرے جسم پر ایک بالش بھی جگہ اتنی نہیں جس پر تیر تلوار نیزے کا زخم کا نشان نہ ہو، اور ہر معرکے میں اس نیت سے شامل ہوا کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ اگر تلواروں میں موت ہوتی تو خالد کو آ جاتی، اتنے بے خوف ہو گئے کہ اس میں موت نہیں ہے، موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جب دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتر جاتی ہے تو بھائی پھر جو ہے وہ ساری دنیا اس کا راستہ روک نہیں سکتی۔ ایسی تو نہیں کہا کہ بھئی 60,000 کے مقابلے میں اکیلا تیار ہوں، 60,000 کے مقابلے میں پھر 60 کو لے کر کے گئے، 60,000 کو شکست دی، ایسی تو نہیں دے دی۔ وہ تو اندر سرمایہ موجود تھا، اور ہم بھی اترنا چاہتے ہیں اور دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو بھائی پھر کیسے معاملہ بنے گا؟ ایک صحابی نے رومیوں کا لشکر دیکھا تو سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ ایک بدری صحابی نے فرمایا کہ آپ ان فوجوں سے متاثر ہو گئے؟ انہوں نے کہا اتنے کتنی فوج ہے یہ؟ کہ اگر تو بدر والے دن ہمارے ساتھ شریک ہوتا تو آج تو اس سے متاثر نہ ہوتا۔ جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اللہ نے ہمیں غالب کیا۔ بھائی کس نے غالب کیا؟ اللہ نے غالب کیا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے اللہ نے ہمیں غالب کیا۔ اور ایک موقع پر کہا کہ رومی اتنے زیادہ اور ہم اتنے کم، پھر خالد رضی اللہ نے فرمایا کہ رومی اتنے کم ہم اتنے زیادہ، پھر فرمایا زیادہ وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ پاک، وہ زیادہ ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو کبھی کبھار لکھتے کہ ہمارے لیے یعنی کمک بھیجیں اور جو ہے وہ امداد بھیجیں کہ ہم دشمنوں پر غالب آ جائیں، تو عمر رضی اللہ عنہ کبھی ایک کبھی دو بھیجتے اور پھر ساتھ میں کہتے کہ ان میں سے ہر آدمی 2000 کے برابر ہے، ہر آدمی 1000 کے برابر ہے، 2 بھیج رہا ہوں تو 2000 کے برابر ہے، حالانکہ آدمی ایک جا رہا ہے۔ نعمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو کیا فرمایا کہ انہوں نے کہا میں کیا؟ کہا نہیں آپ چلے جائیں۔ اب جب جو ہے وہ گئے اور کہا امارت سنبھال لینا اور جو ہے پھر آپ آگے جا کر اپنا کام شروع کر لینا۔ اب جب وہ ایک گئے، اب کتنے دن ہو گئے، مسلمانوں کے بھی قدم مضبوط ہیں میدان زمین پر اور کفار کے بھی نہیں اکڑ رہے۔ امداد کے لیے لکھا تھا اور امداد میں کتنوں کو بجائے فوج بھیجی، کوئی 100 200 2000 بھیجے، ایک آدمی بھیج دیا جس کا اندر بنا ہوا ہے اور اندر اللہ کی ذات عالی پر اعتماد اور بھروسہ ہے، اس کو بھیجا اور وہ خط حوالے کیا کہ مجھے آپ کا امیر مقرر کیا ہے، اور پھر اس امیر نے انہی کو جو ہے وہ یعنی امارت دے دی اور پھر فرمایا کیا آپ میری مانیں گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، جب آپ کو امیر المومنین نے ہمارا امیر مقرر کیا کیوں نہیں مانیں گے؟ تو اس کے بعد کہا کہ یعنی میں ابھی تو بہت دیر پہلے تو دعا مانگی کہ یا اللہ تو اسلام کو غلبہ نصیب فرما
اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، اور جو ہے پھر فرمایا کہ میری شہادت کے ساتھ آنا، کہ مجھے تو شہادت کا مرتبہ نصیب فرما دیا۔ اور پھر کہا رات دیر ہو گئی، ابھی آرام کرو، پھر میں پہلی تکبیر کہوں گا تم اٹھ جانا، اور پھر میں دوسری تکبیر کہوں گا تم جو ہے وضو کر لینا، مومن کا ہتھیار وضو کرنا ہے نا، باوضو رہنا، اور پھر میں تیسری تکبیر کہوں گا تم حملہ کر دینا، اللہ پاک ہمیں غالب کریں گے، ہمیں جو ہے وہ فتح نصیب فرمائیں گے۔ تو کہا کہ رات کا کچھ حصہ گزرا، تکبیر کی آواز آئی اور جو ہے مسلمان بیدار ہو گئے اور اٹھ گئے، تو دشمنوں نے دیکھا کہ بھائی ایسے نہ حملہ کر دے، وہ بھی اٹھ گئے، انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری تکبیر کی آواز آئی، مسلمانوں نے سب نے جو ہے وہ لشکر والوں نے وضو کر لیا، اور اب تیسری تکبیر کے انتظار میں ہے۔ اتنے میں مغیرہ رضی اللہ عنہ آئے اور کہا امیر صاحب آپ ہمیں حکم دے دیں، تیسری تکبیر کہہ دیں تاکہ ہم حملہ کریں، چونکہ دشمن کی طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں، جب موقع آئے گا میں تکبیر کہوں گا۔ وہ چلے گئے، کچھ دیر کے بعد پھر آئے کہ اب تو دو ساتھی زخمی ہو رہے ہیں ان کی تیروں سے، آپ تکبیر کہہ دیں۔ تو اے مغیرہ تو بعد میں مسلمان ہوا ہے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت ہم نے کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پہل نہیں کرتے تھے جب تک اللہ کی مدد کو آسمانی سے اترتا ہوا دیکھتے نہیں، اس وقت تک پہل نہیں کرتے تھے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ اور پھر تیسری تکبیر کا، پھر آسمان کا رنگ بدلنے لگا، ہوا چلنے لگی، اور جب جو ہے تبدیلی آنے لگی تو تکبیر کی آواز آئی، مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو بھئی کیا لشکر بھیجا یا ایک آدمی بھیجا؟ مگر ایک آدمی وہ بھیجا جو اللہ پر اعتماد کرنے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا اور ایمان کی چوٹیوں پر پہنچنے والا، ایک سب کے لیے کافی ہے نا۔ اور اگر اس دولت سے ہم محروم ہیں تو پھر ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس کا مفہوم ہے، ایک زمانہ آئے گا جب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کافر ایسے جمع ہوں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دعوت دے گا آپ کھائیں آپ کھائیں آپ کھائیں، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں آپ تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ کہا کیا بات ہو جائے گی؟ کہا سمندر کے جاگ کی طرح ہلکے ہو جاؤ گے۔ مسلمان جو یعنی قیمتی بنتا ہے اس کے اندر وزن آتا ہے اور روب داب آتا ہے، وہ ایمان کی قیمت سے آتا ہے نا۔ اور پھر کہا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ کہا کیا مطلب وہن کا؟ کہا دنیا کی محبت، موت سے نفرت، جب یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے تم سمندر کے جگ کی طرح ہلکے ہو جاؤ گے، پھر ساری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ اور جب ایمان کے کمال کو پہنچو گے اور عمل کے کمال کو پہنچو گے، ایک آدمی سارے میدان کا کایا پلٹ دے گا۔ ہماری کامیابی کا راستہ اور ہے، غیروں کی کامیابی کا راستہ اور ہے۔ ہم غیروں کی کامیابی کا راستہ اپنا راستہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ہماری کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ ان کا راستہ ملک اور مال کا ہے، میرا اور آپ کا راستہ ایمان اور عمل کا ہے۔ آج ہم اپنے راستے کو بھول گئے کہ میری کامیابی کس چیز میں، میں قیمتی کس چیز سے بنوں گا، میں ساری دنیا میں عزت والا کیسے بنوں گا، میری آخرت کیسے اچھی ہوگی، ہم بھول ہی گئے نا۔ اس لیے بزرگ بڑے درد سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ ہم راستے سے بھٹکے نہیں، دور جا پڑے ہیں۔ ہم اپنے راستے سے بھٹکے نہیں ہیں بلکہ دور جا پڑے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میرا راستہ کون سا ہے۔ ہمارا راستہ ایمان اور عمل والا۔ تبلیغ میں ساری دنیا میں آج یہ محنت ہو رہی ہے، آواز ہے بھائی ہمارا راستہ اور ہے، غیروں کا راستہ اور ہے۔ ہم اپنے راستے پر آئیں، جب اپنے راستے پر آئیں گے چل پڑیں گے، اللہ رب العزت کی مدد اسی شان سے آئے گی، چونکہ ہم کمزور ہیں۔
کمزوروں کے ساتھ زیادہ اللہ کی مدد ہوتی ہے نا. تو کہا کہ جب دیکھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور امیر صاحب سواری پر بیٹھے تھے، دور سے تیر اڑتا ہوا آیا اور اس کے گلے میں لگا اور آپ سواری سے گر گئے. اب جب فتح ہوئی صحابہ دوڑے ہوئے آئے کہ اپنے امیر کو خوشخبری سنائے. دیکھا زخمی پڑا ہے اور بے ہوشی کی حالت میں ہے. کہا امیر صاحب اور امیر صاحب بے ہوشی کی حالت میں. اور کچھ وقت دیر کے بعد آنکھیں کھولی. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ پاک نے اسلام کو غالب کر دیا، مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی. اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور پھر جو ہے وہ شہادت جو دعا کی تھی اللہ نے وہ شہادت ان کو نصیب فرما دی. تو جو چیز ہمیں قیمتی بنائے گی، ہمارے اندر وزن پیدا کرے گی اور جس سے دنیا میں ہمیں عزتیں دلائے گی، آج اس چیز کے لیے محنت کے لیے تیار نہیں ہے نا. اور ان چیزوں پر جان اور مال لگا رہے ہیں جو چیزیں ہمیں بے قیمت بنا دے گی. حشر کے دن میں ایک آدمی کو لایا جائے گا، فرشتے ایک بغل میں ہاتھ دوسرے میں یوں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ ہے وہ آدمی جس جو چیز آپ کے ہاں قیمتی تھی یہ اس کو بے قیمت سمجھ رہا تھا، اور جو چیز تیرے ہاں بے قیمت تھی دنیا، یہ اس دنیا کو قیمتی سمجھ رہا تھا. اس دن کتنی پریشانی ہوگی. اللہ نہ کرے اگر ہم اسی طرح چلتے رہے پیش کیا گیا کتنی پریشانی آخرت میں ہو گیا. یا اللہ یہ قیمتی چیز کو بے قیمت سمجھتا تھا اور بے قیمت چیز کو قیمتی سمجھتا تھا. تو اس لیے بھائی تبلیغ میں بات کی، تقریر کی، اور اس کی یہ نہیں ہے بلکہ تبلیغ ایک غم کا نام ہے کہ مسلمان کیسے سمجھ جائے کہ میرا راستہ کون سا ہے، میں کون سی چیز سے قیمتی بنوں گا. ایک آدمی کے بیٹے ہوں اور وہ دماغی توازن ٹھیک نہ ہو تو بھائی، اور وہ جو ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہو تو وہ پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میرے بچے ایسے سمجھتے ہی نہیں ہے نا، قیمتی اور بے قیمت کو سمجھتے ہی نہیں، کتنا پریشان ہوتا ہے. تو آج بھی اور جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غم میں زندگی گزار کر کے چلے گئے اور محنت کر کے اپنی محنت، ان کی محنت سے اللہ نے صحابہ جیسا مجمع تیار کر دیا جو حضور کے راستے پر پڑ گئے کہ ایمان سب سے قیمتی ہے، اسلام سب سے قیمتی ہے، اور حضور کا طریقہ سب سے قیمتی ہے، اور نماز سب سے قیمتی ہے نا، اور قرآن سب سے قیمتی ہے، اللہ کی یاد سب سے قیمتی ہے. اور اسی کو اپنا معمول بنا لیا، اس راستے پر چل پڑے. جو اس راستے پر چل پڑتا ہے کہ وہ نماز قضا نہیں کر سکتا، وہ مسلمان وہ نماز قضا کرتا. کامیابی کا سبب نماز ہے کہ میرے مسئلے نماز سے، کتنے بڑے مسئلے نماز سے حل ہوتے ہیں. کہا جب سورج گرہن ہو، حضور نے نماز پڑھی ہے کہ سورج گرہن کا مسئلہ آج بھی ساری دنیا کے سائنسدان حل نہیں کر سکتے. حضور نے نماز بتائی ہے کہ سورج گرہن کا مسئلہ نماز سے حل ہوگا، چاند گرہن کا مسئلہ نماز سے حل ہوگا. بارش نہیں ہو رہی تو استسقاء کی نماز پڑھو. بارش اگر چاہ رہے ہیں تو اللہ بارش کا مسئلہ نماز کے ذریعے سے حل کریں گے. اتنے بڑے بڑے مسائل جس عمل سے حل ہوتے تھے، آج ہمیں 2 روٹی کا مسئلہ ہمارا حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ بنیاد ہی ہماری ٹھیک نہیں ہے نا. وہ یقین کمزور ہے، اس وجہ سے عمل بھی کمزور ہے. اگر یقین مضبوط ہو تو ہماری نماز بھی مضبوط ہو. انس رضی اللہ عنہ کو ان کے غلام نے بتایا کہ آپ کا باغ خشک ہو رہا ہے اور پانی نہیں ہے. آپ نے نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، اور پھر کہا کہ آسمان پر دیکھو کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. پھر اللہ سے مانگا تو کہا کہ بعد میں آسمان پر چھوٹا سا ٹکڑا بادل کا پیدا ہوا. پھر بتایا کہ کرتے کرتے وہ پھیلتا گیا اور آپ کے باغ پر آ کر کے خوب بارش برسی. غلام کو گھوڑا دیا، جاؤ دیکھ کر آؤ کہاں بارش ہوئی. کہا جب وہ غلام گیا، آپ کی زمینوں یا آپ کے باغ کے علاوہ کہیں بارش نہیں ہے نا. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں
کہ میرا مسئلہ باغ کا نماز کے ذریعے سے حل ہو گیا. جس صحابی کو جو ہے وہ بنجر زمین دی، غلام کو کہا جاؤ لوٹا لاؤ، لوٹا لایا اور وضو کیا، کہا مصلی بچھاؤ، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، کہا اس جگہ کو کھودو. اب جو وہ جگہ کھودی اللہ نے چشمہ نکال دیا، بنجر زمین کو آباد کر دیا. جب انسان ایمان کی قیمت کو جان جاتا ہے اس کے اعمال بھی جاندار بن جاتے ہیں. اس کی 2 رکعت پر اللہ پاک بنجر زمین کو آباد کر دیتے ہیں، 2 رکعتوں پر بارشیں برساتے ہیں. جب اتنے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئے تو بھائی گھر کا، بیوی بچوں کا مسئلہ کیسے حل نہیں ہوگا اس کا؟ آج وہی نماز ہے، مگر چونکہ ہمارے دل یقین، ہمارے دلوں کے اندر وہ یقین اس پر کمزور ہے، اس وجہ سے کوئی مسئلہ بنتا ہوا نظر نہیں آتا. اس لیے بزرگ فرما رہے ہیں بھائی نمازی بنانے کی محنت کرو. کوئی گھر میں بے نمازی نہ رہے، کوئی محلے میں بے نمازی نہ رہے. اور کچھ ابھی بتایا رائے میں، انہوں نے کہا ایک بزرگ نے اکیلے محنت کی ایک علاقے میں. کہا اس علاقے میں جب کوئی گیا تو دیکھا تہجد میں 300 آدمی جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں نا. اور کہا گھروں میں بھی اعمال کا یہی حال تھا. تو کہا کہ پھر اس کی برکت کیا تھی؟ کہا ان کی زمینیں جو ان اعمال میں لگے ہوئے تھے، نماز میں، دعاؤں میں، ذکر میں، تلاوت میں، ان کی زمینوں سے 120 من غلہ پیدا ہوتا تھا. جو ایسے نہیں تھے ان کی زمینیں ساتھ ہی 70 من یا اس سے بھی کم غلہ پیدا ہوتا تھا. کہ اللہ نے دکھایا اعمال کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے اور اعمال نہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے. زمین ساتھ ساتھ ہے، اس سے 120 پیدا ہو رہا ہے، اس سے 70 یا 60 پیدا ہو رہا ہے. اللہ نے سب کو دکھا دیا. ہر چیز میں برکت آ گئی نمازوں کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے. کہا ایک بزرگ ملے 150 سال اس کی عمر، تو اس کے دانت صحیح سلامت، اس کی نظر صحیح سلامت، اس کی ہڈیاں صحیح سلامت. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی اتنی عمر، آپ کے دانت صحیح سلامت ہیں، نظر صحیح سلامت. کہا میں نے ان اعضاء کو کبھی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا. جو فرمان بردار بنتا ہے ان کے دانت بھی ثابت ہیں، ان کی نظر بھی ٹھیک ہے، ان کے سارے اعضاء ٹھیک ہیں، اور ان کے زمین میں فصل میں بھی برکت ہے، ان کی روزی میں بھی برکت ہے. اللہ نے سب کو دکھا دیا کہ یہ دینی اعمال پر چلنے والوں کا دکھا رہے ہیں کہ ان کی جان میں، مال میں اللہ نے برکت بھر دیا. نظر بھی ٹھیک ہے اور دانت بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، سارے اعضاء صحیح سلامت. کیا کیا میں نے اللہ کی نافرمانی میں کبھی کسی عضو کو استعمال نہیں کیا. زمینوں میں برکت کیوں ہے کہ 100-300 آدمی وہ تہجد میں آ رہے ہیں، تو بتائیں گھروں میں کیا حال ہوگا؟ عورتیں کتنی اعمال والی ہوں گی. آج جو اجتماعات رکھے جاتے ہیں بزرگ یہ وہ تجربہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ہو چکا ہے. جو ایمان اور عمل پر آئے ہیں ان کی دنیا کی چیزوں میں بھی اللہ نے برکت بھر دی. زمینوں میں برکت، تجارت میں برکت، اور جان میں برکت، اولاد میں برکت، اللہ نے سب میں برکت بھر دی ہے. اس لیے اس کو کرو کہ گھروں میں اعمال زندہ کرو، مسجدوں کو اعمال سے آباد کرو. محلے میں جو ہے کوئی بے نمازی نہ رہے، علاقے میں کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ آج بتا رہے ہیں، مگر اللہ کرے کہ ہمارے دل کے اوپر اس کا اثر ہو جائے. اگر اثر ہو گیا، ہم نے محنت کی، اپنی آنکھوں سے یہ ساری برکتیں دیکھ لیں. کیا یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے نا، یہ آزمایا جاتا ہے یہ نسخہ. تو اجتماع سے پہلے بزرگ کہتے ہیں کتنی بستیاں ہوں جو ایسی آپ بناؤ گے جو 100% نمازی. ہمارے ہاں اگر 2500 مساجد ہیں کوئٹہ کے اندر یا 3000، تو بتائیں بھائی 100% نمازی کون سنبھالا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے نا کہ ہمارے مسجد کے آس پاس 100% نمازی ہے نا. فرض ہی مٹا ہوا ہے تو بھائی کیسے ہمارے مسئلے حل ہوں گے؟ جو بنیادی فرائض میں سے نماز فرض بھی مٹا ہوا ہے، کیسے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ تو ایسی محنت ہو جائے کہ وہ مسلمان وہ نماز نہ پڑھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے
جب ہم محنت کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، بجھائیں گے، وہ وقت آئے گا کہ بھائی کوئی بے نمازی نہیں بچے گا، سارا گاؤں 100% نمازی، سارا محلہ 100% نمازی، پھر برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کہ ایسا وقت آئے گا قیامت سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، کہا کہ یعنی جو برکت کتنی ہوگی کہ جب یہ دین اور دین کے اعمال زندہ کرے گا مسلمان کا، بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہو جائے گا، اور گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہو جائے گا۔ اور امن کیسے ہوگا؟ بڑے بڑے اژدہا جو پورے بیل کو ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کے منہ میں انگلیاں بچے ڈالیں گے، وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، ایسے امن قائم ہوگا۔ اچھے اعمال اچھا اثر، غلط اعمال غلط اثر پھیلے گا۔ اچھے اعمال کی خوشبو پھیلے گی، جانوروں پر بھی اس کا اثر ہوگا، زمینوں پر بھی اثر ہوگا، اور انسانوں پر بھی اثر ہوگا، یہاں تک کہ بھائی اس کا اثر آسمانوں تک پہنچ جائے گا۔ اور اگر برے اعمال ہیں، ساری قومیں پہلے برے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو چکی، تو بھائی ہماری پریشانیاں بھی کس لیے ہے کہ بھائی ہماری پریشانیاں بھی برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہر برا عمل غلط حال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر اچھا عمل اچھے حال کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں خود دیکھ لوں، میں اچھے اعمال کر رہا ہوں، غلط اعمال کر رہا ہوں، صبح سے شام میں کن میں مبتلا ہوں۔ ابھی بتا رہے تھے رائے میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور میں نے سنا ہے کہ غیبت حرام ہے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے غیبت کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، ہے نا۔ آپ بتائیں کہ بھئی زندگی ہے، طرح طرح کے یعنی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، کہا کہ مجھ سے اللہ امید ہے اللہ پاک مجھے غیبت کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ جس کی زندگی ایسی پاک صاف ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں نے پتہ نہیں کیا گناہ کیا، حالانکہ صبح سے شام غیبت میں گزر رہا ہے نا۔ تو اعمال کی فضا بنانا، مساجد کے اندر اور گھروں کے اندر اجتماع کس لیے رکھا جاتا ہے کہ بھئی اعمال کی فضا بن جائے، ہے نا۔ ہر گھر میں اعمال کی فضا ہو، ہر مسجد میں اعمال کی فضا ہو۔ جب یہ کوئٹہ کی آبادی اگر جو ہے وہ 30 لاکھ 31 لاکھ یا 32 لاکھ ہے، اب جو ہے اس کی سارے گھروں میں آج ان سردیوں کی راتوں میں سب تہجد میں اٹھ رہے ہیں، یقین مانو اس کی برکتوں کو کوئی یعنی گر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کتنی برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے گھروں کو اعمال سے آباد کیا، ہم نے اپنی مسجدوں کو اعمال سے آباد کیا، اور ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکالا، نکل جائے گا تو اپنے گھر میں اعمال کو زندہ کرے گا، نہیں نکلے گا تو کیسے زندہ کرے گا اعمال کو۔ اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑوں سے سنا، وہ یہ فرماتے تھے کہ تبلیغ کی محنت سے کچھ بھی نہ ہو، ایک بات پیدا ہو جائے کہ میں عیوب کا مجموعہ ہوں، ہر دوسرا مسلمان وہ صفات کا مجموعہ ہے، نیکیوں کا مجموعہ ہے، ہزاروں مقدمے خود بخود ختم ہو جائیں گے، ہزاروں جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آج سارے جھگڑے کیوں ہیں؟ میں ٹھیک ہوں یہ غلط ہے، میں ٹھیک ہوں یہ غلط ہے۔ اس وجہ سے پریشانیاں ہیں نا۔ ایک بات پیدا ہو جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں نا، میں غلط ہوں، تو بھائی کوئی جھگڑا ہوگا نا۔ جھگڑے کس لیے؟ میں اچھا ہوں، یہ غلط ہے، کا سارے تانے خالی ہو جائیں گے، سارے جیل خالی ہو جائیں گے اگر یہ ایک بات میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ اور اسی طریقے سے بھائی اللہ کی رضا، کہ اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آخرت میں اعمال کہا گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، اور کہا کہ وزن اخلاص کی وجہ سے ہوگا۔ کتنا اخلاص، کتنا اللہ کے لیے کیا ہے نا۔ نام و نمود سے انسان بالاتر ہو جائے، شہرت سے بالاتر ہو جائے، اور صرف اللہ کی رضا جو ہے وہ سامنے ہو، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ہاں یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو گئے، کوئی کچھ بھی نہ کہے، ہم کامیاب ہیں، ساری دنیا جو ہے تعریف کرے، اللہ کے ہاں جو ہے وہ قبول نہیں تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اخلاص کی صفت ہمارے اندر آ جائے،
کہا کیا جب دجال آئے گا وہ بھی مردوں کو زندہ کرے گا، پھر کہے گا کہ دیکھو میں نے مردے کو زندہ کیا، نسبت اپنی طرف کرے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردے کو زندہ کیا، کیا فرمایا؟ قم بإذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا۔ انہوں نے نسبت اللہ کی طرف کی، دجال اپنی طرف کرے گا۔ تو ہم جو نیک اعمال کریں نسبت کس کی طرف کریں گے بھائی؟ اللہ، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ جب ہماری نیت ہوگی میں نے اخلاص والا بننا ہے، میں نے اکرام والا بننا ہے، اور میں اسی وجہ سے محنت میں جڑا ہوں، تو اللہ پاک اکرام والا بھی بنا دیں گے، اخلاص والا بھی بنا دیں گے۔ مگر کب ہوگا؟ جب تسلسل کے ساتھ محنت ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو جو رخصت کیا، کیا نصیحت کی؟ اے سعد، آپ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا۔ آپ اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا۔ کا عادی انسان کب بنتا ہے؟ جب تسلسل کے ساتھ ایک عمل کرتا ہے۔ چائے کا عادی کب بنتا ہے؟ جب تسلسل کے ساتھ چائے پیتا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، دوسری غیر ضروری چیزوں کا عادی کب بنتا ہے؟ کہ 1000 اسپتالوں میں داخل کرو، نکال کر کے پھر وہ اس کا عادی بن جاتا ہے، وہ چھوٹ نہیں سکتی اسے، اس وجہ سے کہ وہ عادی بن چکا ہے۔ تو ہم ان اعمال کا عادی کب بنیں گے؟ جب ہم تسلسل کے ساتھ اس کو کریں گے، اہتمام کے ساتھ اس محنت کو کریں گے، ہر روز کریں گے، ہر تقاضے پر نکلیں گے، تو اللہ کرے گا۔ یہ کہا کہ جب انسان پہلے عادی بنتا ہے اور جب وہ عادت بن جاتی ہے، پھر وہ عادت اللہ پاک صفت میں تبدیل کر دیتے ہیں، وہ عادت اس کی صفت بن جاتی ہے نا، وہ پھر اس سے جو ہے الگ نہیں ہوتی۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے جو نیک اعمال کے عادی بن جائیں اور پھر وہ نیک اعمال ان کی صفت بن جائے کہ یہ تہجد کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ تلاوت کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ غریبوں مسکینوں کی مدد کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ لوگوں کی عزت اکرام علماء کی قدر و قیمت کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ اس کی صفت بن جائے گی۔ اور یہی صفات اس کے ساتھ قبر میں جائیں گی۔ جب ان صفات کے ساتھ یہ جائے گا، فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ اور اگر ہم نے تسلسل کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ محنت کو وقت نہیں دیا تو عیوب کا غلبہ ہو جائے گا، اور عیوب کا غلبہ ہوگا تو دنیا میں بھی پریشانی، مصیبت، تکالیف، اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگے گا کہ بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جس کو موت پر پتہ چلے میں ناکام ہو کر جا رہا ہوں۔ موت پر سب کو پتہ چل جاتا ہے میں کامیاب ہو کر جا رہا ہوں یا ناکام ہو کر جا رہا ہوں، ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کون سے فرشتے آئے ہیں۔ ایک بزرگ کو کسی نے کہا آپ تھوڑا کہیں بیٹھ جایا کریں تاکہ ہم آپ کی بات کو سنیں، آپ کی بات سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا میں 4 باتوں میں لگا ہوں، جب ان سے فارغ ہوں گا پھر کچھ سوچ سکتا ہوں، کہیں بیٹھ جاؤں، کسی کو کوئی نصیحت کروں۔ کہا وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ کہا جب ازل میں روحوں کو جمع کیا اور فرمایا یہ جہنمی ہیں، یہ جنتی ہیں، میں پریشانی میں ہوں، میرا شمار جنتیوں میں ہے یا جہنمیوں میں ہے نا، مجھ کو یہ غم کھا رہا ہے نا۔ اور جب جسم بنا ماں کے رحم میں، فرشتہ روح ڈال دیا اور پھر کہا کہ اس کو سعید لکھوں یا بدبخت لکھوں، میں اس پریشانی میں ہوں، میں سعید لکھا گیا یا بدبخت لکھا گیا، کیا لکھا گیا؟ اور جب دنیا میں آیا، دنیا میں جب میری موت کا وقت آیا، فرشتہ روح لینے کے لیے آیا تو پھر اللہ سے پوچھتا ہے اللہ جنتیوں میں شامل کر لوں یا جہنمیوں میں شامل کر لوں؟ تو میں اس پریشانی میں ہوں کہ میری روح جب جائے گی کون سے جم گٹھے میں جائے گی۔ اور جب قیامت میں اعلان ہوگا مجرم لوگ الگ ہو جائیں، میں اس پریشانی میں ہوں، میرا شمار کس میں ہوگا؟ مجرموں میں ہوگا یا فرمانبرداروں میں ہوگا؟ مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے، میرا شمار کن میں ہوگا؟